آپ کو یاد ہوگا جب لاسٹ ایئر اسموگ آئی تھی تو چیف منسٹر جو تھے وہ محسن نقوی صاحب تھے. دیگر اور جو کام انہوں نے لاہور شہر میں کیے جس میں سڑکیں بنانا، انڈر پاسز وغیرہ بنانے کے ساتھ انہوں نے مصنوعی بارشیں بھی کرائی تھیں، ایک سے زیادہ 2 کرائی تھیں غالباً، اور ہم نے دبئی سے اس کے اندر UAE سے ہم نے تھوڑی سی مدد لی تھی اس کی، اور وہ ہم کرا پائے. مریم نواز صاحبہ کے بھی گڈ آفیسز سے یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس دفعہ اسموگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اسی اپروچ کو پھر سے اپنائیں گے، مصنوعی بارش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے پاس اس نوعیت کا جہاز نہیں تھا جو کہ اس الٹیٹیوڈ پہ جا کے وہ کارروائی ڈال سکے جس سے مصنوعی بارش ہوئے اور اسموگ کے اندر کو فرق پڑے. آئی ہوپ کہ یہ بیانات کی حد تک بیان نہیں تھا جسٹ فار دا سیک آف سیئنگ سم تھنگ، بلکہ آپ نے کو تھوڑی بہت ہی ورکنگ کی ہے اس کے اندر کہ وہ جہاز جو ہے ہم نے لے لیا ہے یا ہم نے منگوا لیا ہے، اس کے اندر جو چیزیں انسٹال کر کے مصنوعی بارش کروانی ہے وہ بھی آپ نے کر لی ہے. اور یہ تو سر ایک چیز ہے. اس کے بعد سٹیزن کی اویئرنیس کہ آپ کیا کریں اس کے لیے. آٹو لابی سے آیا کوئی بات ہوئی ہے اس کے بارے میں؟ نہیں. آپ کی جو موٹر سائیکلز ہیں ان کے اندر کیٹلیٹک انورٹرز لگے ہیں یا نہیں لگے اوور دا پاسٹ 1 ایئر؟ کیونکہ یہ تو ایک گارنٹیڈ چیز ہے اس ملک میں سر. ایک چیز جو گارنٹیڈ ہے، 2 چیزیں بلکہ آج آپ 3 ہی کر لیں، وہ یہ ہیں کہ پولیو کے کیسز، ڈینگی کے کیسز اور اسموگ. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ایک ہماری مستقل چلتی آ رہی ہیں سر کچھ سالوں سے، جو کہ بڑی ایک غلط بات ہے. مطلب ایک اگر آپ اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہتے ہیں، کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں ماڈرن دنیا کے ساتھ، یہ ان کے مسئلے نہیں ہیں یا تھے بھی تو اب رہے نہیں. تو اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ ایک مصنوعی بارش کچھ چند کرا کے یہ مسئلہ حل ہونے نہیں والا. آپ کو کچھ بڑے سخت اقدامات لینے پڑیں گے. اور اگر اس وقت آئینی ترمیم از دی ٹاپ ایجنڈا ان دس کنٹری اور PTI اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے ریزرو سیٹس پہ، یہ ٹاپ ایجنڈا ہے، تو آئی ایم سوری میرے خیال میں ٹاپ ایجنڈا سر اس وقت یہ ہے کہ اس دفعہ اسموگ کا کیا ہے. یقیناً. اچھا، پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے 35 لاکھ روپے کی رقم ہمیں بتائی گئی تھی کہ اتنا خرچ آ جاتا ہے اگر آپ مصنوعی بارش کرواتے ہیں. ایک راؤنڈ. جی، ایونچولی جب ہم نے 2 کروائیں تو ہمیں دینے نہیں پڑے، وہ دبئی نے شاید ہمیں گفٹ کر دی تھی. اچھا، اس کے ساتھ ظاہر ہے ایک اور کنٹروورسی منسلک ہے. ہم اس کے بارے میں دعوے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ اس طرح کی بھی رپورٹس تھیں کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یا شاید اسی سال جب دبئی میں بہت زیادہ بارش ہو گئی تھی، 5-6 دن چلتی رہی تھی، تو اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ شاید کلاؤڈ سیڈنگ انہوں نے ضرورت سے زیادہ کر دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ابھی ماسٹر انہوں نے بھی نہیں کی. ہمارے یہاں پر تو پرابلم یہ ہے کہ اتنی بڑی رقم ارینج کرنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے بھی 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ہمیں کافی دفعہ چاہیے. اچھا، پچھلی دفعہ اس طرح کے بھی لطیفے آپ کو یاد ہوں گے کہ ہم نے بیچ میں ایک یا 2 دفعہ چھٹی کا اعلان کیا شہر میں، تاکہ اس دن آمد و رفت کم ہوگی، تھوڑے سے لوگوں کو بریک ملے گی. وہ ہم نے کیا بھی سیٹرڈے سنڈے کے قریب کے ذرا لانگ ویکنڈ بن جائے گا اور تھوڑی سی آب و ہوا میں بہتری آئے گی. اچھا، اب وہ کسی نے اناؤنس کرنے سے پہلے دیکھا ہی نہیں کہ اسی دن بارش بھی تھی. سو اس قسم کے لطیفے بھی آپ کو یاد ہوں گے. اچھا، اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم نے کیا کوششیں کی، کوششیں کامیاب ہوئی نہ ہوئی، سب سے پہلے تو یہ کوشش ہے کہ جو آپ یہ شو کر رہے ہیں. اچھا، اس پر نا کچھ لوگ بڑی آپ کی تعریف کریں گے، کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کریں گے. وہ ان کی تنقید کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کے کہنے سے یا انفرادی لوگوں کی اپنی عادات تبدیل کرنے سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. تو جب اتنا بڑا فرق ہی نہیں پڑے گا تو آپ سارے کام چھوڑ کے یہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.